نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وما هذه الدنيا إلا له صدق الله العظيم. محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اس دنیا کی حقیقت کو بہت مختصر البتہ جامع طریقے سے بیان فرمائے. بہرحال حاصل کلام یہ ہے اس آیت کریمہ کا جو پڑھی گئی کہ دنیا کی زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ کھیل تماشا ہے. اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. لہو ولعب کا مطلب کھیل تماشا. تو پھر ہمیں یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ اصل زندگی کون سی ہے؟ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے تو اس کے مقابلے میں اصل زندگی کون سی جو ہمیشہ کی؟ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. آخرت کی زندگی یہ اصلی زندگی ہے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو اب دنیا کی زندگی کو ہم اگر اہمیت دے اور آخرت کی زندگی کی کوئی تیاری نہ کرے تو پھر ہم سے بڑا نادان اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. تو آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن میں ایک کھیت کی مثال بیان فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کرے گا، آخرت کی کھیتی کو چاہے گا تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی میں کھیتی کرے گا اور دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارا مطمع نظر اور ہمارا مقصد اصلی تو آخرت کی زندگی ہونی چاہیے. تو آخرت کی زندگی ہم کیسے تیار کریں؟ کیسے آخرت کے کھیت میں ہم بیج بوئے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور اس کے وسیلے سے دنیا کی زندگی بھی اللہ بنا دے گا. بہرحال آخرت کا ایک کھیت ہے ہمارے پاس. آخرت کا کھیت کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، یہ آخرت کا کھیت. اب اس کھیت میں کون سے بیج بونے ہیں؟ تو پھر اللہ نے اسے بھی بیان فرمایا قرآن میں مختلف مواقع پر. فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو. کئی حج کرنے کو بیان کیا. اللہ رب العزت نے یہ تمام بیج ہمیں دے دیے جو ہمیں اپنی کھیتی میں بونے، اور ان خراب بیجوں کو جو پہلے سے ہمارے کھیت میں ہے اسے نکال کے باہر پھینکنا ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ یہ گندا بیج ہے. اگر اسے کھیت میں ڈال دیا تو ہماری آ بن جائے گی. جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے. یہ آخرت کی تیاری ہے. یہ ہم اپنے آخرت کے کھیت کو سنوارتے ہیں. یہ ہم نے جو کھیتی کی ہے، نمازوں کو بویا ہے، حج کو بویا ہے، زکوٰۃ کو بویا ہے، تلاوت کو بویا ہے، اعتکاف کو بویا ہے. تو ہم جب بوتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اس کے اندر جھوٹ نامی کتا نہیں گھس جانا چاہیے. اس کے اندر چغلی نام کی جو ہے ٹڈی نہیں گھس جانی چاہیے ورنہ ہمارے کھیت کو خراب کرے گی. اس کے اندر تجارت میں جو دھوکہ دینے والا اژدہا اور سانپ ہے وہ نہیں گھس جانا چاہیے ورنہ ہمارے کھیت کو بگاڑ کے رکھ دے گا. اس کے اندر جو ہے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی اور بد کلامی کرنے والا کوئی وحشی جانور ہمارے کھیت میں گھس گیا تو وہ بھی ہمارے کھیت کو برباد کر دے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے برابر اور اس کے اوپر پورا اترنے میں ہمیں تکلیف ہوگی. اس بنا پر آخرت کو مطمع نظر رکھتے ہوئے انسان اپنے دنیا کو ہر کام کرے گا تو اللہ رب العزت اسے ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ جس کی ادنا سے مثال اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک ادنا جنتی جو ہوگا اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ ایک ادنا جنتی کی جنت
اس پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہو۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، مختلف روایات ہیں۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں ہم کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں، موبائل کی تجارت کر رہے ہیں، اور کوئی نل وغیرہ بیچ رہے، جالی بیچ رہے، شیشے بیچ رہے، پنکھے بیچ رہے، الیکٹرک کا سامان بیچ رہے۔ ہر چیز کے اندر ہمیں مطمع نظر دار فانی ہونا چاہیے، دار باقی ہونا چاہیے، دار فانی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے یہاں ہمیں اٹھ کر جواب دینا ہے۔ اب ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، بھائی یہ چیز 10 روپے کی ہے، وہ کہتا ہے کم کر دو، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم 7 روپے میں پڑی ہے، پڑی ہوتی ہے 5 روپے میں، تو اب وہ جو 5 کی پڑی ہے اور تم نے 7 کہا نا، تو تمہارا منافع پورا حرام ہو۔ وہی حرام غذا اپنے پیٹ میں ڈالی، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالی۔ اس غذا کے جانے کے بعد ہم اپنے بچوں سے یہ طلب کریں کہ وہ حافظ بن جاوے۔ ایسی حرام دانے بچوں کے پیٹ میں ڈالنے کے بعد، ایسے حرام لقمے بچوں کے منہ میں دینے کے بعد، اگر ہم یوں سمجھے کہ تہجد پڑھنے والا بن جاؤ، یہ کلام الہی کو اپنے سینے میں بسانے والا بن جاؤ، یہ کلام اللہ پر اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بن جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک جگہ اجالا اور اندھیرا جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ لائٹ جل رہی ہو اور ہم کہیں یہاں تو اندھیرا تھا، ارے لائٹ جل رہی ہے، یہی تو اجالا ہے۔ یہ قرآن یہ روشنی ہے، قرآن یہ ہمارے دل میں جب اترتا ہے، بستا ہے تو یہ اجالا کر دیتا ہے۔ لیکن اس قرآن کے پیچھے لوازمات ہے، اس کو اتارنے کے پیچھے لوازمات ہے کہ استاد کا ادب ہے، حلال کے لقمے کھانا ہے۔ اگر استاد کا ادب کاٹ دیا، حلال کے لقمے کاٹ دیے تو وہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا، تو پھر وہ اندر سے روشنی کیسے جلے گی قرآن کی؟ بسا اوقات شکایت رہتی ہے کہ جو ہے دھندے کے اندر اور بزنس کے اندر منافع نہیں ہوتا، اس لیے مولانا اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی۔ دیکھو تم کلام اللہ پر عمل کر کے تو دیکھو، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہمیں اس وقت تو جب بزنس کر رہے ہیں، جب تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو ماننا تھوڑا سا بھاری پڑتا ہے۔ نماز پڑھنا ٹھنڈی کے زمانے میں صبح صبح اٹھ کر بھاری پڑتا ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا جو معمول ہے، ہم نے جمع کیا ہے پائے پائے، اس میں سے نکال کر دینا بھاری پڑتا ہے۔ لیکن ہم جب اس پر عمل کریں گے تو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں تم عمل کر رہے ہو، اس وقت تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ کمایا میں اور دوں کسی کو، اس وقت تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ یار میں 10 روپے کما سکتا تھا لیکن سچ بول دیا تو اب 2 روپیہ نفع ملا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 روپے میں جو برکت ہو 10 روپے میں نہیں ہے۔ اس کی مثال بیان کی ہے محققین نے اور مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے اور تحقیق کرنے والوں نے، کہ بھائی کیسے برکت نہیں ہو۔ آج انسان پریکٹیکل ہو گیا ہے، ہر چیز کو پریکٹیکل چاہتا ہے۔ بھائی پریکٹیکل سمجھاؤ، ایسے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو پریکٹیکل سمجھو اس کو۔ بھائی ایک موبائل پہ مثال کے طور پر میں نے ایمانداری سے 2000 روپے کمائے، وہ 2000 کے اندر میرے گھر میں گیہوں آ گئے، چاول آ گئے، بچوں کی کیڈبری آ گئی، بچوں کی جو ہے دل چاہی چیزیں لے آیا، میں سب خوش ہے۔ بھائی آج ابا 2000 کا سامان لے کر آئے گا۔ ہاں اب یہ ایمانداری کی مثال ہوگی، لیکن میں نے جھوٹ بول کر 2000 منافع مل رہا ہے یوں کہہ کر اگر میں نے اس میں 10,000 کمائے، یا کہا ایک دم کمپلیٹ ہے یہ موبائل یا یہ کپڑا بالکل اچھی کوالٹی کا ہے اور بری کوالٹی کا کپڑا دے دیا اور بگڑا ہوا پرابلم والا موبائل دے دیا اور 10,000 روپے میں کمایا اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے گھر میں کوئی بیماری کو پیدا کر دے، ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، ہمارے والدین بیمار ہو گئے، اب ڈاکٹر نے بل بنا کے دے دیا، یہ 5,000 کے انجیکشن لے لو، یہ 6,000 کی ٹیبلٹ لے لو، MRI نکلواؤ، سونوگرافی نکلواؤ، ایکس رے نکلواؤ۔ اب وہ 10,000 کہاں گئے؟ یہ تو تمہیں بظاہر اچھے، اللہ نے قرآن میں پہلے سے بیان کر دیا عسیٰ ان تحبوا شیئا، تمہیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، جھوٹ بول کر 10,000 روپے کمانا بہت اچھا لگ رہا ہے، آج تو 10,000 روپے کما کے آیا، آج نانا واڑی جا کر ٹنگڑیاں اڑاؤں گا اور چکلی جا کر مامنے کھاؤں گا، لیکن وہی مامنے کل تیرے پیٹ کے اندر جو ہے میلیریا اور جونڈس کو پیدا کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے کسی مظلوم کے ساتھ برا معاملہ کیا ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے، اور دھوکہ بالکل اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔
جھوٹ اللہ کے نبی کو بالکل پسند نہیں. جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر اگر ہم کما رہے ہیں، اس وقت ہمیں لگ رہا ہے 10,000 کمائیں، لیکن وہاں ڈاکٹر کے یہاں 20,000 بھرنے پڑیں، ڈاکٹر کے یہاں 15,000 بھرنے پڑیں گے. کارخانے میں لائٹ بل چوری کیے ہیں، 15,000 ڈاکٹر کے یہاں بھرنے پڑیں گے. ہر ماہانہ 1.5 لاکھ کا لائٹ بل چوری کرتا ہے. اللہ نے کسی ایسی چنگل میں پھنسا دیا، 1.5 لاکھ کی جگہ 2.5 لاکھ ٹورنٹ پاور والا ہمیں ڈنڈ مارے گا، کیس جیت جائے گا. پولیس والے آئیں گے، انہیں 50,000 روپے کھلانے پڑیں گے. کیوں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے؟ قرآن کی تعلیمات ہے، یہ دنیا کا اصول نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، وہ تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے، اینڈنگ کے اعتبار سے بری ہوتی ہے، اور کوئی چیز تمہیں بری معلوم ہوتی ہے. زکوٰۃ دینا برا معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے. تم صدقہ دو تو تمہارا دل جلتا ہے، کٹتا ہے. کہاں ابھی والیٹ میں سے 100 کا نوٹ نکال کر صدقہ دو؟ ارے بھائی 100 روپے دے دے، 1,000 کی بیماری سے بچ جائے گا. 200 روپے دے دے، کوئی ناگہانی آفت آنے والی ہوگی، اس سے اللہ تیری حفاظت کر لے گا. 500 روپے دے دے، اللہ تیرے مقدرات کو پلٹنے والا ہے. زکوٰۃ کا زمانہ آ گیا، زکوٰۃ دے دے. زکوٰۃ دے گا تو اللہ رب العزت نے اس پر برکات کا اور انوارات کا وعدہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. کہ جو ایک نیکی کرے گا، ایک اچھا کام کرے گا، ہم اسے 10 گنا دیں گے. ارے 500 روپیہ اگر زکوٰۃ نکلتی ہے تو نکال کر تو دیکھو. 5,000 روپے کا اضافہ آئندہ سال نہ ہو تو آ کر کہنا کہ نہیں مولانا 500 روپے زکوٰۃ نکالی لیکن اب کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا ہے. دوسری بات، اگر 500 زکوٰۃ نکالنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں دکھا، آئندہ سال تم نے 5,000 زکوٰۃ نہیں نکالی، تو پھر یوں سمجھ لینا کہ اللہ نے کسی دوسرے طریقے سے مدد کی. غور کرنا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ بھائی خطرہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے کینسر ہو سکتا ہے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے شوگر ہو، لیکن پھر جب رپورٹ نکل آئی ڈاکٹر نے کہا نہیں نارمل ہے، فکر کرنے کی کوئی بات. یہ وہ زکوٰۃ نکالی تھی نا میاں جان، یہ حج کیا تھا نا اللہ کے حکم پر، یہ فجر کی نماز پڑھی تھی نا ٹھنڈی میں، نرم گدوں کو چھوڑ کر اٹھے تھے نا، یہ اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلانے کے لیے کمر پر بوجھ اٹھایا تھا، اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلانے کے لیے یہاں سے وہاں 500 روپے حلال کمانے کی تلاش میں گئے تھے نا. وہاں 500 کی جگہ 5,000 مل سکتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کو ہم نے عدول نہیں کیا. اللہ کی پریمائسز کو اور اللہ کی باؤنڈری کو اور سرکار کے سینے کو ٹھوس نہیں پہنچائی، تو اللہ رب العزت اس طرح سے مدد کرتا ہے. ہر چیز میں پیسہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں پر بھی غور کرنا ہے. ارے یہ سوچ لو کم از کم، ہم کہتے ہیں بیٹا جا مدرسے چلا جا، تو پلٹ کر بیٹا یوں نہیں کہتا نا ابا آج نہیں جانے والا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ آج کل لوگ اولاد سے بھی کتنے پریشان ہیں. بس یہی حقیقت ہے اور یہی خلاصہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ قرآن فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. دیکھو دنیا کی زندگی کیسے ختم ہوتی، سناؤں تمہیں. پہلے بچپن نے تجھ کو ہی برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اور ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. کل کا بچہ آج کا باپ ہو گیا، اور آج کا باپ کل کا دادا ہو گئے. یہی زندگی کی حقیقت. ارے تھوڑا سوچو تو صحیح، جن لوگوں کے سفید بال ہو گئے بچپن کا زمانہ آج تک یاد ہے یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے نا کل ہوا تھا یہ دن. ارے ہم آج باپ بن گئے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کل تک تو ہماری اسکول لائف تھی، کل تک تو ہم پڑھنے والے تھے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر، کل تک تو ہمیں کہا جاتا تھا 10 سال کا بچہ ہے، آج 25 سال کے ہو گئے. یہ زمانہ بالکل مختصر سا معلوم ہوتا ہے. آگے انسان کی کیا دھن ہے؟ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، مرسیڈیز ہونی چاہیے، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. ایسے بال کرتا ہے. یہاں سے احمد آباد کا ہائی وے بنائے گا، یہاں سے بھوساول کا ہائی وے بنائے گا، یہاں سے کھڑبچڑا سورت کا راستہ بنائے گا. کیا بھائی، ہینڈسم، اسمارٹ لوکنگ، مارولس، گلوریس، فینٹاسٹک، بیوٹیفل، ونڈرفل. ارے بھائی بیوٹیفل سب چمڑیاں لتھڑ جائے گی 70 کے بعد. سیدھا شریعت پہ عمل کرنے بھائی. ٹوپی پہن، کفنی پائجامہ پہن، داڑھی رکھ،
وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ ذرا سی گوری چمڑی کیا دے دی اللہ نے، ذرا سا فیس کٹ کیا دے دیا، ذرا سی سنگل باڈی اور ڈولے شولے کیا دے دیا، ایسا چلتا ہے نوجوان بالکل سینے کاڑ کے۔ کیا سمجھتا ہے اپنے من؟ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ نے 28ویں پارے میں سورہ حشر میں کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کل اللہ قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کیا رہا میاں، کتنی زندگی بسر کر کے آئے؟ تو کہیں کہ اللہ کل دنیا میں تھے، آج دے رہے ہیں۔ ایک دن معلوم ہوگا دنیا کی زندگی۔ اب سوچ لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے یا نہیں، اور آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے یا نہیں۔ بس انہی گزارشات کے ساتھ آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار اور اپنے سرکار کا فرما بردار بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔